گئی، شوہر فوت ہو گیا یا طلاق ہوئی، تو اس کے بعد ایک مدت تک اپنے آپ کو دوسرے نکاح سے روکنے کا نام عدت ہے۔ کہتے ہیں نکاح زائل ہونے کے بعد اس وقت عدت ہے کہ شوہر کا انتقال ہوا ہو یا خلوت صحیحہ ہوئی ہو۔ زانیہ کے لیے عدت نہیں ہے اگرچہ حاملہ ہو۔ عورت کو طلاق دی، بائن یا رجعی یا کسی طرح نکاح فسخ ہو گیا، تو ان صورتوں میں دخول ہو چکا ہو یا خلوت ہوئی ہو اور اس وقت حمل نہ ہو اور عورت کو حیض آتا ہے تو عدت پورے 3 حیض ہے، اور اگر حیض نہیں آتا تو پھر 3 مہینے، جیسے زیادہ بوڑھی ہو چکی ہے تو اس کے لیے پھر 3 مہینے عدت کے ہیں۔ اور حیض کی حالت میں طلاق دی تھی تو یہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد کے 3 حیض ختم ہونے پر عدت ختم ہو گئی۔ اچھا، اب موت کی عدت، اگر کسی کا شوہر فوت ہو جائے، کہتے ہیں موت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، یعنی 10ویں رات بھی گزر لے، بشرطے کہ نکاح صحیح ہوا ہو۔ دخول ہوا یا نہیں ہوا دونوں کا ایک حکم ہے، یعنی اس میں تھا کہ وطی کی ہو یا خلوت صحیحہ ہوئی ہو طلاق میں، پھر عدت ہے۔ اور اس میں فوتگی میں یہ ہے، اگر شوہر فوت ہو جائے تو پھر وہ چاہے دخول ہوا ہے نہیں ہوا، وطی کی تھی یا نہیں کی تھی، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن پورے ہیں اور رات بھی گزر جائے گی۔ حاملہ عورت ہوتی ہے، حاملہ جو عورت ہوتی ہے جس کو حمل ٹھہر چکا ہے، اس کو چاہے وہ طلاق ہو، چاہے اس کا شوہر فوت ہو، چاہے بوڑھی ہو، چاہے جوان ہو، اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جیسے ہی اس کا وہ ولادت ہوگی، بچہ پیدا ہوگا، جیسے ہی پیدا ہوگا وہ عدت سے نکل جائے گی۔ اور اس میں یہ بھی شرط نہیں کہ 3 مہینے 4 مہینے، وہ چاہے 10 دن کے بعد ہی بچہ پیدا ہو جائے یا چاہے وہ 8 مہینے کے بعد بچہ ہو تو 8 مہینے اس کو عدت گزارنی پڑے گی۔ جو حمل والی ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی لڑکا یا لڑکی پیدا ہو۔